الرحیم۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ سر کو ڈھانپ کر بندہ بیت الخلاء میں داخل ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ ہم بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم بیت الخلاء تو دور کی بات، ہم مسجد میں ننگے سر آ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول تو یہ تھا، مسجد دار کنار آپ علیہ السلام بیت الخلاء بھی کبھی ننگے سر داخل نہیں ہوئے، تو ننگے سر بیت الخلاء داخل ہونا یہ مکروہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے خیر جی مکروہ تو ہے کیوں؟ سنت پر عمل کرنے کو کہا جائے تو خیر جی سنت ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے؟ مکروہ سے بچنے کا کہا جائے تو خیر جی مکروہ ہی تو ہے، کیا ہے؟ اس طرح کر کے ہم شریعت کے احکامات کو، حدود کو توڑتے رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا سنت عمل یہی تھا کہ آپ علیہ السلام سر ڈھانپ کر بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے۔ اس نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ کی طرف قبلے کی طرف پشت رکھ کرنا بھی حرام ہے اور رخ کرنا بھی حرام ہے، دونوں چیزیں۔ سوال یہ آ گیا تھا کہ جی اگر ہم ادھر نہ کریں تو پھر لازماً دوسری جانب بیت المقدس کی طرف جاتا ہے ہمارا رخ، یا پیٹھ ادھر جاتی ہے یا رخ ادھر جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ بھی تو قبلہ یا اول ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا یہ منع نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ اگر ادھر بھی منع کر دیا جائے اور ادھر بھی منع کر دیا تو پھر ہم کہاں جائیں؟ دونوں طرف ہے تو کسی ایک طرف لازماً رخ کرنا پڑے گا، پشت کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان سے جو بیت المقدس کی سمت آتی ہے وہ شمال نہیں آ رہی۔ اب آج تک ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے ہمارے ملک سے شمالی جانب ہے، شمالی جانب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نقشے پر دیکھیں تو وہ بیت المقدس پاکستان کے مغربی جانب ہی ہے، لیکن تھوڑا سا شمال کی جانب ہٹ کر ہے، مکمل شمال کی جانب نہیں ہے۔ جس طرح سے قبلہ ہمارا مغربی جانب ہے تو بیت المقدس بھی ہمارا مغربی جانب ہی ہے، لیکن تھوڑا سا شمال کی طرف ہٹ کر ہے۔ اگر کوئی شمالاً جنوباً واش روم بناتا ہے اور وہاں رخ کرتا ہے تو اس سے اس کا نہ تو رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے اور نہ ہی پشت بیت المقدس کی طرف ہوتی ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ بیت الخلاء کے اندر مقدس چیزوں کو لے کر نہ جایا جائے۔ تو اگر کسی کے موبائل میں قرآن کریم والی ایپس ہیں یا قرآن کریم PDF کی صورت میں موجود ہے یا کوئی اور دینی کتابیں موجود ہیں، تو آیا وہ بندہ موبائل لے کر بیت الخلاء جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو اگر وہ چیزیں موبائل کے اندر محفوظ ہیں، سیو گیلری کے اندر ہیں یا فائلز کے اندر ہیں، اندر محفوظ ہیں، سکرین پر کھلی ہوئی نہیں ہے، تو پھر تو آپ اس موبائل کو اندر لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیزیں سکرین پر کھلی ہوئی ہیں، قرآنی اوراق کھلے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا نام وال پیپر پر لگایا ہوا ہے، یا حضور علیہ السلام کا نام وال پیپر پر لگایا ہوا ہے اور سکرین پہ لگایا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے موبائل کو آپ واش روم میں بیت الخلاء میں لے کر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح اگر کسی کے جیب میں، عام طور پر آج کل ہماری چھوٹی بالکل یاسین آ جاتی ہے یا منزل وغیرہ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ جیب میں رکھتے ہیں، اگر یہ چیزیں بٹوے میں بند ہیں تو پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ آپ اس بٹوے کو باہر رکھ کر جائیں۔ لیکن شدید مجبوری ہے کہ آپ بٹوا باہر نہیں چھوڑ سکتے جس کے اندر وہ یاسین ہے یا منزل ہے یا کوئی قرآنی آیات پڑی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ باہر نہیں چھوڑ سکتے، بٹوے کے اندر بند ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط پھر بھی یہی ہے کہ اس بٹوے کو بھی باہر چھوڑ کے جائیں۔ لیکن اگر یہ قرآنی آیات یا یاسین یا منزل آپ کی جیب میں کھلی پڑی ہے، بٹوے میں نہیں ہے، کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے، صرف جیب میں پڑی ہے، تو اس صورت میں آپ کا اس چیزوں کو لے کر بیت الخلاء جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو باہر رکھ کر جائیں۔ اس طرح اگر کوئی قرآنی آیات ہے کسی اوراق پر، ورقے پر، کاغذ پر لکھی ہوئی ہیں آپ کی جیب میں، تعویذ کا حکم اسی کے ساتھ آ جائے۔ اگر تعویذ چمڑے کے اندر بند ہے یا وہ موم جامہ جس کو کہتے ہیں کہ پلاسٹک کے اندر بند کر دیا یا کپڑے کے اندر سلا ہوا ہے، تو ایسے تعویذ کو پہن کر بیت الخلاء آپ جا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہتر ہے کہ اتارنا ممکن ہے تو اتار دیں، لیکن اگر نہ بھی اتارا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر تعویذ ویسے جس طرح یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اگر اس طرح آپ نے لکھ کر جیب میں ڈالا ہوا ہے، کسی چیز کے اندر بند نہیں ہے، تو ایسے تعویذ کو لے کر بھی بیت الخلاء میں جانا یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ باقی بات انشاءاللہ کل درس میں آ جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا سمعنا واطعنا